نظر اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اب وہ خود بلاد شام میں رہتے تھے اور کبھی کبھی حال احوال معلوم کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. اس دوران سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے وفات پا گئی اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے جوان ہو گئے. انہوں نے شادی کر لی. ایک دن کہیں سفر پہ تھے کہ پیچھے ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے. تو اس وقت گھر پہ بہو تھی اور بیٹا سفر پہ گیا ہوا تھا. انہوں نے حال احوال خیر خیریت پوچھی. وہ کہنے لگی ہاں بس ملتا ہے کھا لیتے ہیں اور کبھی تو فاقہ ہی آتا ہے, بڑی تنگ ہوتی ہوں مگر کیا کر سکتی. یعنی اس نے ایسی باتیں کی کہ جو بے صبری اور ناشکری والی تھی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دیر انتظار کیا, پھر فرمایا اچھا آپ کے خاوند آئے تو پیغام دینا کہ میرا سلام ان کو پہنچا دینا اور کہنا کہ بھئی تمہاری چوکٹ اچھی نہیں, اسے بدل دینا. جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام آئے اور بیوی نے پیغام دیا, انہوں نے کہا وہ تو میرے والد گرامی تھے. انہوں نے کچھ دنوں کے بعد اس کو بلا سمجھا کے اس کو طلاق دے دی کہ وہ مجھے یہ وصیت کر گئے تھے, نصیحت کر گئے تھے. پھر کچھ عرصہ کے بعد سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بنو جرع ایک قبیلہ تھا, اس میں ایک نکاح یعنی دوسری شادی کر لی. اس بیوی کے ساتھ رہنے لگے. اللہ تعالیٰ کی شان, کچھ عرصہ گزرا, پھر اسی طرح حالات بنے کہ آپ کہیں سفر پر تھے اور پیچھے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے حال احوال پوچھے تو اس بیوی نے کہا کہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے, اس نے مجھے اتنا نیک خامن دیا جس کے دل میں خوف خدا ہے, تقوی ہے, اور وہ اتنے نیک ہیں اور میں ان کی محبتیں پاتی ہوں, میں بہت خوش ہوں ان کے ساتھ. باقی رزق تو اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ تو وہی مل جائے. یعنی اس نے شکر ادا کیا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے نیکی تقوی اس کے اوپر اس کی نظر تھی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے میاں کو سلام دینا اور کہنا کہ تمہاری چوکٹ بہت اچھی ہے, اس کی حفاظت کر. اب جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو بیوی نے پیغام دیا. انہوں نے فرمایا اللہ کی بندی وہ میرے والد گرامی تھے اور میرے والد گرامی نے مجھے یہ وصیت کی ہے, نصیحت کی ہے کہ تمہاری بیوی اچھی ہے, تم اس بیوی کی قدر کرنا, تم اس بیوی کی قدر کرنا. چنانچہ انہوں نے بقیہ زندگی اس بیوی کے ساتھ گزاری. اب اس واقعے کے بعد علماء نے نکتہ لکھا کہ انبیاء کرام جو کام کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے سے کرتے ہیں. ایسا کیوں ہوا کہ پہلی کو طلاق دلوا دی اور دوسری بیوی ان کی ہو گئی؟ تو انہوں نے اس کی تفصیل میں لکھا کہ اصل میں پہلی بیوی ناشکری تھی اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے نبی علیہ السلام کا جو نور نبوت تھا وہ آگے منتقل ہونا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند کیا کہ میرے محبوب کے اجداد میں ناشکری عورت کا بھی نام نہ ہے. ناشکری کو طلاق دلوا دی, شکر ادا کرنے والی کو نبی علیہ السلام کی نانی دادی بنا دی. تو اس سے پتہ چلا کہ شکر ادا کرنا اللہ رب العزت کو کتنا پسند ہے. اس لیے ساجد نے عرض کیا کہ جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے.